لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رب العزت حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ دی بارگاہ بے قسم ناز اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک برائے اصحال ثواب جناب رانا محمد لطیف مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ آپ نے چیلم شریف دے ختم پاک دے حوالے نال منعقد جناب رانا تنویر صاحب رانا محمد صدیق صاحب رانا محمد صفدر صاحب انہاں دی زیر نگرانی آج دے پروگرام منعقد ہے اور میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے جناب محمد اشرف علی سیالوی صاحب علامہ مولانا محمد مشتاق رشید
سلطانی صاحب علامہ مولانا حافظ ذوالفقار علی سیالوی چشتی صاحب، علامہ مولانا قاری رفاقت علی صاحب قادری رضوی، حافظ محمد تنویر کیلانی صاحب، محمد وسیم رضا قادری رضوی صاحب، محمد فیصل چشتی صاحب، علامہ مولانا احسان اللہ مجددی صاحب، جناب حافظ محمد طفیل حیدری مجددی صاحب اور دیگر میرے مسلک دے علماء جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا اے عقیدہ اور اے ایمان ہے، جنہاں دی محفل پاک چسی حاضر ہوں، ساڈے نامہ تو میں واقف نہیں، ساڈے کمہ تو میں واقف نہیں۔ میرے مسلک دا عظیم نام زینت العلماء سرمایہ علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد انیس گردیزوی صاحب بھی تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت رومی سلامت رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بختو آکھو سبحان اللہ۔ جتنے بندے بھی رانا برادران انہاں نال تعزیت واسطے آئے ہو، بزرگان دے اصالے ثواب واسطے آئے ہو، او سبحان اللہ کھن جڑے منہ وکھان آئے نے پہ انہوں نے پتہ لگے آیا سی، وہ بے شک نہ بولو، جڑے دلوں آئے ہو نہ واکھو سبحان اللہ، جڑے کلمے تو اڈی زبان چوں ایتھے بیٹھیاں نکل جانے نا، او مرحوم واسطے توشائے آخرت بن جانے، اور اس سبحان اللہ دا ثواب تو انہوں تے جڑا ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، لیکن وہ مرحوم نو ہی اس دا ثواب ملے گا۔ ان جڑے چاندے ہو پہ اسالے ثواب اسی کرن واسطے آئے ہیں، او تسی نال آندے روے جو سبحان اللہ، تے مینوں پتہ لگدا رہے گا کہ تسی جاگ رہے ہو، کیونکہ ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندہ ہے، جویں دا میرے بنو ایکشن ہوئے تو اڈی طرف ریاکشن ہوندہ ہونا چاہیے ہے، مینوں پتہ لگ کے سرکار دے دیوانے بیٹھے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں نہیں ہوندیاں نے، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگئے سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختاں مزید بلند فرمائے۔ کتنے بجے اذان ہے؟ میں تقریر کتنے بجے تک کرنی؟ ٹائم میں نو داستا 1:15۔ قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ رب کائنات نے میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے انہاں دے قدمین تے ہاتھ رکھ کے فقیر اے عرض کردہ ہے پہ صرف اسے مقام تے اللہ نے عظمت والدین نو اپنے نال یا اپنے ذکر نال متصل نہیں فرمایا بلکہ
متعدد مقامات تے جتھے رب نے اپنی شان بیان کیتی ہے، اپنی توحید بیان کیتی ہے، اپنی ربوبیت دا ذکر کیتا ہے، اپنی الوہیت دا ذکر کیتا ہے، نال ہی والدین دی عظمت دا ذکر کیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ گل وضع کر چھڑی اللہ تعالیٰ نے، عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ لا تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ دا کسے بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ کسے پنڈ وچ، کسے بستی وچ، کسے کریے وچ، کسے محلے وچ کوئی بندہ رہندہ ہوئے تے لوکیوں دی رسپیکٹ نہ کر دے ہون، وہ لوکاں دی نظر چننا فیمس نہ ہوئے، لوکی او دا ایڈا حیاء نہ کر دے ہون، یا انہوں انج کہہ لو کچھ بھی نہ سمجھ دے ہون، تے کوئی امن آ کے بار بار او دا ذکر کرے، کوئی ایم پی آ کے بار بار او دا نام لوے، کوئی پیر آ کے بار بار او دا یاد کرے، تے لوکی سوچن گے پہ اسی تے انہوں سمجھ دے ککھ نہیں، تے امن نے کیوں بار بار دا نام لیندہ ہے، یا ایم پی بار بار دا ذکر کیوں کر دے، یا پیر صاحب بار بار آکے اے دا ہی نا کیوں لئی دیں، وہ لوکاں دی نظرچ فیمس ہو جائے گا، پر اسی تے کچھ نہیں سمجھ دے، پر ایم پی جدا نا لئی دے، آخر ہو دے وچ کچھ ہے تے نا لے رہے ہیں۔ وہ دوستو میں دسنا چاہنا بلا تمثیل، جدہ ذکر کوئی ایم این اے کرے، جدہ ذکر کوئی ایم پی اے کرے، جدہ ذکر کوئی پیر کرے، وہ لوکاں دی نظر چالا ہو جاتا ہے، تے جنہ دا ذکر رب اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہیں، انہاں ماپیاں دی عظمت نو کون پہنچ سکتا۔ اور دوسری گل رب کائنات نے عظمت والدین اپنے نال متصل اس واسطے فرمائیے کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ میں آسمانہ تے پالن والا رب ہاں، اے توانو زمین تے پالن والے رب ہے۔ توجہ میرے وال توڑی۔ تیسری گل رب کائنات نے اپنے ذکر نال والدین نو متصل اس واسطے فرمایا کہ رب دسنا چاہ رہا ہے لوگو جنہاں نو تسی کچھ نہیں سمجھتے، جنہاں دا احترام تسی نہیں کر دے، انہاں دا مقام ہے کہ میرے تے انہاں دے درمیان ہے کوئی پردہ تے کوئی حجاب نہیں۔ وہ جدوں ہاتھ چک دیں دے میری بارگاہ ڈائریکٹ انہاں دی دعا قبول ہو جاتی۔ سمجھ آگئی ہے میری گل، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، والدین جو ہے یہ ماں اور باپ دونوں مل کے بنتے ہیں۔ اسی ٹریفک چل دی ہوگا نا تے گڈیاں ہوتے ہوئے نے ماں کی دعا جنت کی ہوا تے ابا آگے کڑ دے منہ چ نہیں سمجھ آئی تو انہوں حسن والی گل نہیں، رون والی گل، اے کیوں نہیں لکھوایا تو والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ عربی لغت دے اندر قرآن پاک اٹھاؤ، مسجد جیسے بیٹھے ہیں، عربی لغت دے اندر ماں ام دے لفظ نال تعبیر فرمایا اللہ نے، ماں ام دا پہلا معنی پتہ کی مان جانا، ام دا پہلا معنی کی ہے مان جانا، یعنی ایدی تشریح وچ علماء بیان کر دینے بھئی ماں اپنی اولاد نال جنی بھی ناراض ہوئے
اولاد دی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، او دی زد اگے تے تکلیف اگے من جاتی ہے، زیادہ دیر ناراض نہیں رہی۔ اور یہ دوسرا معنی ہے امام بنانے والی۔ ایک مرتبہ نبوت ہے اور ایک مرتبہ صحابیت ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں۔ یعنی انج کہہ لو کہ کسی دے کام دی وجہ تو اللہ کسی نے نبی نہیں بنا، بندہ عبادت کری رکھے تو اللہ نبی بنا دے، تہجد پڑھے تو اللہ نبی بنا دے، نہیں، نبی وہ ہے جسے رب بنا کے بھیجے۔ منصب نبوت یہ اللہ دی طرفوں ملتا ہے، یہ وحبی ہے، کسبی نہیں۔ اور دوسرا منصب ہے صحابیت، بندہ نمازہ پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے، حج کر کے حاجی بن سکتا ہے، جنگ جت کے غازی بن سکتا ہے، پر صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی او یہ جڑا حالت ایمان ہے، میرے تے تیرے آقا دا دیدار کرے، پھر آخر دم تک وہ دیتے قائم رہے، پھر وہ دیتے یوں دی موت آئے۔ فرمایا یہ ہے صحابی، ایک مرتبہ نبوت ہے اور دوسرا مرتبہ صحابیت ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے مرتبے ہیں وہ سارے ماں کی وجہ سے۔ سمجھ آگئی ہے تو ہمیں میری غلطی کہ نہیں آئی؟ ایک مرتبہ نبوت دوسرا مرتبہ صحابیت، یہ دو مرتبے ایسے نے جیڑے ماں دی وجہ تو نہیں بن دے، دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو صحابی بن دے، حالت ایمان ہے۔ اور نبی جنہوں رب بنا کے کر لے تے اس تو علاوہ جتنے مراتب نے سارے دے سارے او ماں دی وجہ تو بن دے۔ ہون میں اب دا بھی ترجمہ کر لواں تے پھر پہلا دساں گا پھر اب دساں گا۔ دوسرا ہے باپ جنہوں تسی ابا جی آخ دے ہو، انہوں عربی لغت وچ کہندے نے اب۔ ایدہ پہلا معنی ہے بہار۔ جڑے ابے بیٹھے ہو تو انہوں نے گال سن کے خوشی ہونی چاہیے دیئے، وہ جو ہونی نہیں، وہ دی وجہ پہ ابیانوں تے پتہ ہے پہ ماں دی شان بیان کر کر لوکاں نے بچے ادھر لا چھڑے نے، ابیانوں تے سمجھ دے کا کھنے۔ لیکن اب ہے اس کا معنی ہے بہار۔ اوہ لوگو جنہوں تسی ابا جی آندے ہو، وہ تو آڈے گھر دی بہار ہے، رب کعبہ دی قسم جب باپ گھر وچ نہ ہوئے تو رونق نہیں ہوتی۔ اور دوسرا باپ دا معنی ہے تیار، یعنی یہ تو یہ مراد نہیں پر نویں کپڑے پا کے کلا شلا بن کے خصہ پا کے ہر وے تیار رہن والے دو باندھے نہیں، اپنی اولاد دے ہر دکھ، ہر تکلیف دے ہر پریشانی نو 24 گھنٹے حل کرن واسطے تیار رہن والے نو باپ آکھ دے۔ میں بھی تو انہوں روایتی تقریر کر کے سنا کے ٹور جاواں گا، میں نے کوئی مسئلہ نہیں، میں عظمت والدین تے دو چار واقعے تو ادھروں سناواں گا، دو چار ادھروں سناواں گا، کوئی کندہ شیر سناواں گا، تو سا راضی ہو جانا بلے بلے واٹ کاٹ چھڑے۔ پر میرا مقصد ہے نہیں، میرا مقصد ہے سانو پتہ لگے پر جنہ سانو پیدا کیتا وہ ہین کی ایڈی اچھی نہیں، سبحان اللہ آکھڑی پہ جان ہی نکل جائے تو اڈی اللہ اکبر۔ ہون توجہ کرو، میں پہلے تو آڈے سامنے عرض کیتی سی کہ ماں جنی مرضی اولاد نہ ناراض ہو گئے، اولاد دی تکلیف اگے من جاندی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے پائے دے اولیاء کاملین چاپ دا شمار۔
بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں تے تسی جان دے جدوں بھی کوئی بیت اللہ شریف دا طواف کردا ہے تلبیہ پڑھدا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ایک کلمے پڑھے جاندے آپ بھی طواف کر دیں پڑھ رہے ہیں تے اچانک آواز آ رہی ہے لبیک تے بیت اللہ وچوں آواز آئی لا لبیک، سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ آکھو، ساڑھے لوکاں دا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا کیڑے ویلے سبحان اللہ آکھنی تے کیڑے ویلے استغفر اللہ۔ وہ ایک نعت خان نعت پہ پڑھے تو نعت بھی کیڑی پڑھ دا پہ اللہ کرے تو ہم سمجھ آ جائے تو لوکی آکھی جاندے سبحان اللہ، وہ آندہ ہے محمد کا روزہ دکھا کملی والے لو تو لوکی آکھی جا رہے ہیں سبحان اللہ، نہ پڑھنا انہوں پتہ میں کی پہ پڑھنا تو نہ سننا لے وہ لامیہ بوجھ اوی تے وہ اگلے تو سبحان اللہ جتھے کہنی ہوئے اتھے آکھنی چاہیے، جتھے کسے دی شان بیان ہوئے اتھے سبحان اللہ آکھنی ہے، جتھے کوئی ایسے لفظ بولے جان اتھے استغفر اللہ العیاذ باللہ اے لفظ بولنے ان توجہ ہے حضرات کندہ لبیک آواز ہوندی اللہ لبیک حضرت مالک من دینار آپ فرما دینے میں سوچن لگ پیا اے بندہ کون ہے انہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا ہے کیڑی غلطی کیتی ہے فرماندے میں لبن لگ پیا میں دیکھ کے حیران ہو گیا انہیں کچا دردہ جھنڈ مارے ہے ہاتھ کٹے آئے ہویا ہے انہوں جا کے آکھیا او بندہ خدا وہ کیڑا جرم کیتا ہی وہ تو لبیک آکھے آواز آلی آئی اللہ لبیک تیرا حج قبول نہیں وہ یہ دفعہ ہو جا کیڑا جرم کیتا ہی وہ دیا آنکھاں میں چتھرو آگئے وہ رو کے کہتا جناب کہانی بڑی دردناک رمضان شریف دا مہینہ تے میں روزہ نہیں رکھیا اتوں شراب پی رہی تے گھر جا کے اپنی ماں نو آکھیا اماں روٹی پکا ماں کہہ دیا پترہ ایک روزہ نہیں رکھیا تے اتوں شراب پی کے آگئے وہ دفعہ ہو جا روٹی نہیں پکا کے دینی ہونی شام پہ گی پترہ روزہ افطاری دا ٹائم تے پھر روٹی پکا کے دیاں گی اندہ جناب غصہ آ گیا ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا اکھ ضائع ہو گئی ماں کہندی ہے پترہ دفعہ ہو جا میں تنوں پاڑ کے جوان کیتا ہے اس دن واسطے تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں میں تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں یہ دی تھوڑی جی ڈلے تھوڑی جی لمبی رکھو میرے ایک گلے نو خوش کر دے بڑی مہربانی میں تیری ماں نہیں تو میرا پتر نہیں دفع ہو جا آندہ جناب اس دن تو لے کے آج تک ہر سال اس گھر دے طواف واسطے آیا جدوں یا کھیل لبیک آواز آئی اللہ لبیک فرمایا ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی آندہ جناب ماں تے زندہ ہے فرمایا چل چلیے آج تیری ماں کو تینوں معافی لے کے دیواں حضرات پتر نو نال لے کے گئے پتر جا کے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا پوچھ دیے ماں کون انہیں اپنا نام دسیا انہیں کیا دفعہ ہو جا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں انہیں آکھیا ماں دروازہ کھول دے کلا نہیں آیا ولیاں دا سردار سفارشی لے کے آیا میں کلا نہیں آیا میں ولیاں دا سردار اپنے نال سفارشی لے کے آیا ماں نے مالک من دینار دا نام سنیا دوڑ کے جا کے دروازہ کھولیا آپ اندر داخل ہوئے پتر پیری لگ گیا ماں تینوں مصطفیٰ دا واسطہ ہی معاف کر دی ماں تینوں ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی معاف کر دی ماں
تینو صغرا دی لاچاری دا واسطہ ہی معاف کر دی، تینو زین العابدین دی بیماری دا واسطہ ہی معاف کر دی۔ ماں کہندی ہے دفعہ ہو جا، تو میرا پتر نہیں اور میں تیری ماں نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہندے ہیں اے بی بی جے پتر تیرا ہے، اگر تو معاف نہ کیتا انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تے انہیں آکھیا اے بی بی بیکتے صحیح، جدوں میں تیرے تھپڑ ماریا انہیں شراب پیتی ہوئی سی، شراب دی حالت انہوں پتہ نہیں لگا میرے سامنے کون انہیں تھپڑ ماریا۔ جدوں انہوں شراب دا نشہ اتریا اپنا ہاتھ کٹ لیا، اے او ہاتھ جڑا ماں دے منہ تے وجیا۔ ہن ماں نے جدوں پتر دے ہاتھ کٹے دا نا جدوں خبر سن لئی، پتر نو اٹھا کے اپنے سینے نہ لایا، فرمایا پترا اوے سچے دل نال آ جاتا، اوے معاف کر دے دی، اپنا ہاتھ کیوں کٹیا؟ صدقے دل نال آ جاندا تے میں تینوں معاف کر دینا سی، تو اپنا ہاتھ کیوں کٹ لیا؟ ماں نے سینے نال لا کے آکھیا پترا میں تینوں معاف کیتا۔ مالک بن دینار نے گھٹوں پھڑیا، او چل بھئی ہن کعبے دا طواف کریے۔ اللہ فرمایا انہوں میرے گھر لے کے آن دی ہن کوئی لوڑ نہیں، یہ گھر بیٹھے اپنی ماں دی خدمت کرے، او گھر بیٹھے انہوں مقبول حجاں دا ثواب عطا کران۔ آزم چیزہ فرما دے، آپ فرما دے رہے اوے ماما دے دل عمر میں گلابوں تے قد کرن قبول جدائی، او پتران دے سب چھپاون آتے سن سن کے ہر برائی، او پالو دولت پیش جگرن تے کر لین قبول گدائی۔ آزم اوس کی جنت جان وہ جس ماں دی قدر نہ پائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں اگر بیٹے کو مشکل میں دیکھے تو اس کی مشکل کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کے سامنے مان جاتی۔ یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کرنے لگا۔ میرے گھر ایک بی بی آئی، وہ دے منہ تے نشان پے تے میں بیٹھے دا بوا کھڑکایا، میں آ کے دروازہ کھولیا۔ یہ میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، دروازہ کھولیا تے بی بی اندر آئی، وہ دے منہ دے اتے واہ نیل پے نشان پے تے میں نے آ کے بہ کے خالہ جی بہ جاؤ، وہ بہ گئی۔ میں کہا ہاں جی خیر ہے، رات دا میرا پتر میرے نال لڑ کے ٹر گیا ہے شاہ جی، انہیں میں نے ماریا بھی بڑا ہے، میرے منہ دے ہوتے تسی نشان ویندے ہو، اے میرے پتر نے راتی میں نے ماریا ہے تے تکلیف بڑی انہیں میں نے دیتی ہے تے میں انہوں کہہ بیٹھی ہیں دفعہ ہو جا میرے گھروں نکل جا۔ تے شاہ جی وہ رات دا چلا گیا ہے تے میں نے فکر ہے پتہ نہیں انہیں روٹی بھی کھا دی ہے کبھی۔ یہ ہے ماں، یہ ماں۔ کدی تساں ڈاکومنٹری پکچر ویکھی ہے جانوراں والیاں پکچراں؟ ہرنی تے شیر دا کی مقابلہ، شیر دشمن جب تک شکار نہ کرے وہ بجدا نہیں، لیکن ہرنی دا بچہ شیر چکدا ہے تے ہرنی اپنی جان دی پرواہ نہیں کر رہی تے شیر دے پیچھے دوڑ رہی ہے اپنے پتر نوں بچاؤن واسطے۔ تو مامتا ہوتی ہے نا۔ میں نے ایتھے ایک ماں یاد آ گئی ہے، میرے حضور دی عمر سی 6 سال تے میرے آقا دی امی جان ابوا دے مقام تے بیمار ہو گئیاں، وقت قریب آ گیا۔ آج تے لوگ کی بڑیاں حضور دی امی بارے گلاں کر دے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں کہا تیرے گھر تھی جمے تے نہ رکھے آمنہ، پتر جمے تے نہ رکھے عبداللہ، تیرا تھی پتر عبداللہ تے آمنہ تے نہ اس تو رکھے پہ پاک نے۔ نبی دے ماپیاں بارے گل کرن لگیا تینوں شرم نہیں آئی؟ اگر یہ نام پاک نہیں تو کیوں رکھتے ہو؟
تواڈی توجہ ہے میرے وال؟ اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق سا مومنہ تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا۔ اور میں کہا کسی اور نو مومن نہیں مندا تے نام من، پر نبی دے ماپیاں نو تے مومن مننا ہی پینا ہے جنہاں وچ اللہ دا رسول آیا۔ حضرات نبی پاک دی امی جان ابوا دے مقام تے حضرت ام ایمن نو بلا کے فرمایا میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ آکھیا آمنہ کیڑی گل کیتیا؟ آکھیا وقت قریب ہے جدوں ماما دنیا تو ٹر جاندیاں نے، اولاد کنڈاں نال لگ لگ کے روندی ہے، ویکھی میرے لال دیاں اکھاں وچ اتھرو آون، پر ایک گل سن لے اے میرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ آمنہ اے گل کیویں کیتی آ؟ آکھیا میرا بچہ تو کوئی عام بچہ نہیں، جدی ولادت آسماناں دے ستارے چوک چوک کے سجدے کردے رہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اے جدوں لوگ اے دا ذکر کرنگے نالے دی ماں دا ذکر بھی کرن، جدوں لوگ انہوں یاد کرنگے نا نالے دی ماں نو یاد کریا کرنگے۔ ساڈا تے عقیدہ ہی ہے او دے روزے جے اوے تھاں کوئی نہ، او دے روزے جے اوے تھاں کوئی نہ، سونے جیا اوے پت کوئی نہ، او دی ماں جے اوے ماں کوئی نہ، او سونے جیا پت کوئی نہ، او دی ماں جے۔ حضرات دی وقار حضرت آمنہ پاک دا وصال ہویا، آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے نے۔ اوے لوگو انہاں ہتھاں دی شان کیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما۔ انہاں ہتھاں دی شان حضرات میرے آقا اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے، آپ روٹیاں پکا رہی ہیں، آقا موج جا گئے، ایک پیڑا پھڑیا، پیڑا پھڑ کے چنڈ کے تندور چلایا تے آقا پران جا کے بہ گئے۔ فاطمہ پاک تندور تے کول کھڑیاں رہیاں، آقا فرمایا بیٹی اُرایا جا، عرض کیتی ابا جان جڑیاں میں لائیاں او کدوں دیاں پک گئیاں نے، جڑی تساں لائی ہے ابا جی اجے کچی ہے۔ آقا فرمایا اے بچیے اینوں اگ کیویں لگے، ہاتھ میں محمد دے لگ گئے۔ اچھا یہ ہے اوم ہے توجہ تواڈی میرے وال، یہ ہے اوم۔ اور میرے آقا علیہ السلام مسجد وچ گئے، صحابہ کرام اٹھ کے کھلو گئے تے آقا علیہ السلام نے اکھا جتھرو آ گئے۔ عرض کیتی آقا روندے کیوں؟ آقا فرمایا جدو زندگی وچ کسے دے حالات اوکھے گزرے ہون، اچانک سوکھے حالات آ جان، انہوں پچھلے ویلے او یاد آ جاندن۔ آج اگر میری ماں آمنہ حیات ہوندی، آج ویکھ کے کنی راضی ہوندی، رب کائنات نے میرے پتر نو کنے مرتبے عطا کیتے نے۔ حضرات پھر آقا فرمایا غلاموں میں نماز پڑھدا ہوندا تے نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہوندا تے میری ماں آمنہ آواز دیندی اے پترا اور آیا جا، میں
نماز وہ چھٹ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا آج بھی اگر نفلی عبادت پتر یا تھی کر دی ہوئے تے ماں باپ وچوں کوئی بھی آواز دوے عبادت نو موقوف کر کے تو نہ دی گل سنو ہن دوسرا لفظ ہے اب بہار میں نو باپ یاد آگے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی تے نہ کی حضرت نوح علیہ السلام کشتی وچ سارے بہ گئے تو پتر سامنے ڈبکیاں پہ کھاندا آکھیا پترا اندر آ جا اندر ابا چپ کر جا میں مر جانا پر تیرے نال نہیں بہنا آکھیا مالکہ میرا ہے چپ کر جا اگر تیرا ہوندہ تیرے نال آکے بہندہ آکھیا مالکہ پھر فرمایا جس ذریت آکھے گا تے تیری نبوت جان دا خطرہ ہے حضرات ان توجہ کرو وہ پتر ڈوب دائے تے باپ کہندا ہے اقرا بہنا پتر ادھر آ جا وہ ساڈے نال آ جا وہ آندا ہے ابا تینوں پتہ ہے میں مننا نہیں تے پھر آوازاں کیوں مارنا ہے آپ نے فرمایا وہ جتھے ایک نبی ہون دے ناتے وہ مینوں پتہ ہے تو نا فرمان ہے اتھے ایک باپاں تے باپ دا دل نہیں کردا او دا پتر اکھاں سامنے وہ پانی میں ڈوب کے مر جائے اللہ منع کر رہا ہے انہوں اپنا نہ آکھی یہ تیرا نہیں تے پتر بھی کہندا ہے میں مر جانا ہے پر تیرے نال آ کے نہیں بہنا تے پھر کی آندا اقرا بھینا او پتر ادھر آ جا انہیں آکھیا ابا تینوں پتہ بھی انکار پیا کرنا تے پھر بھی آنا آ جا فرمایا میں باپ آنا تے میرا دل نہیں کردا کہ تم میریاں اکھاں دے سامنے مر جائیں پتہ چل گیا باپ بھی اپنی اولاد دی تکلیف نو برداشت نہیں کر سکتا پتر لکڑی دا کام کر رہا ہے تے سخت دوپہر ہے شکر دوپہر ادھروں بھی پسینہ کپڑے بھی پسینے میں شرابور نے پیو باہر نکلیا پتر وال ویکھیا حال پیڑا جا کے اندر پترا چھڑ دے کام نہیں گرمی اپنا حال ویکھ پترا کیڑے پاسے لگا ہے چل پکھے اگے بہو جا کے نہیں گرمی چھڑ دے کام پتر نہیں مندا پیا باپ دی گل کام کری جا رہا ہے بدستور پیو نے سوچا انہیں میری گل نہیں منی اندروں دکھ ہویا کر گیا او دا پتر یعنی اپنا پوترا چکیا او دے کول جا کے بٹھا منٹ 5 نہیں گزرے گرمی دی شدت نال اس پتر دے ایتھوں میں پسینہ نکلیا ایتھوں میں نکلیا کام چھڑ کے اندر ابا جی اینوں ایتھے کیوں لے آندا ہے ویندے نہیں گرمی کنی اے دا کی حال ہو گیا اے دا منہ ویکھو اے دے کپڑے ویکھو اینوں چکو تے پکھے اگے لے جاؤ تے باپ روئی جاندا ہے آندا ابا جی چکو اینوں تسی روئی جاندے ہو فرمایا پترا ایہی گل 1 گھنٹے تو تینوں میں کہہ رہا تے تینوں میری سمجھ نہیں آئی تینوں تیرے پتر دا سیک لگا تے تم ہی تے کسے دا پتر ہے پتہ چلیا باپ بھی ماں جس طرح ماں اپنی اولاد دی تکلیف نہیں نہ ویکھ سکتی باپ بھی اپنی اولاد دی تکلیف نہیں ویکھ سکتا جتھے ماں دا 3 گنا درجہ اللہ نے زیادہ باپ نالوں بلند بیان کیتا ہے کہ اولاد نو پیٹ وچ رکھ دیے اولاد دے اگے ماں نالوں بھی اہمیت باپ دی زیادہ بیان کیتی ہے جدوں سردیاں دیاں راتاں ماں اپنے پتراں نو لے کے تے بچیاں نو لے کے نرم گرم بستریاں تے لیٹی ہوندی ہے نا تے پیو بلاک سر تے چک کے جنوں چوتھی منزل تے چڑھ دے نا تے پتر ویکھ لوے نا تے اے میرا ابا جڑا میرے واسطے اتنا پیا کردا ہے وہ کدی بھی بے ادب نہ ہو چل تینوں کربلا چ لے چلنا تے گل میری مک گئی توجہ آخری گل کرن لگا امام حسین پاک نے اپنے پتر علی اکبر نو ہتھی تیار کیتا
خود سواری تے سوار کیتا ہے، خود اجازت دیتی ہے پترا چل ہن سواری چلی ہے تے حسین چلے، سواری تیز ہوئی ہے تے حسین تیز ہو گئے، سواری دوڑی تے حسین دوڑے، پتر نے قدمہ دیا ہٹ سنی تے تھلے آ گئے، ابا جی خیر ہے آپ ہی تیار کر کے سواری تے سوار کیتا ہے، ہن سواری چل دی ہے تے تسی چل دے، سواری تیز ہوئی تے تسی تیز، سواری دوڑی تے تسی دوڑے، اکھاں میں چتھرو آ گئے حسین نے، فرمایا پترا کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوتا، کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوتا، اے پترا جتھے نواسہ رسول ہون دے ناتے نال میں چاہنا نا تو دین تو قربان ہو جائیں، اوتھے ایک باپ بیاں تے باپ دا دل نہیں کردہ، وہ دا پتر اکھاں دے سامنے پرچیاں نال کٹیا جائے تلواراں نال کٹیا جائے، پتہ چلیا باپ دی محبت تے شفقت بھی یہ کم کر دیجئے، پر ایک گل ذہن وچ رکھیا جے باپ کسے میں سخت ہو جائے نا تے برا نہ منایا کرو، اللہ تعالیٰ دے دو توجہ کرے جائے، ایک روپ غفور و رحیمی والا ہے تے دوجا روپ جباری تے قہاری والا ہے، تے میں تو دسیا وہ اسمانہ تے پالن والا رب ہے، اے زمین تے پالن والے رب نے، جیڑا او دا رحیمی تے قریبی والا روپ ہے او انہیں ماں نو دیتا ہے تے جباری تے قہاری والا روپ انہیں ابے نو دیتا ہے تاکہ اولاد خراب نہ ہوئے، جے دووے رحم دل ہو جان اولاد پھر بھی برباد، تے جے دووے سخت ہو جان اولاد پھر بھی خراب، جے باپ سختی کرے تے ماں رحم کر دیئے، جے ماں رحم کرے تے باپ سختی کر دے، اس واسطے کہ اولاد سٹیٹ روے، سدھی روے، غلط پاسے وال نہ جائے۔ دوستو میں ایدے تو اگے اور کوئی گل نہیں کرنا چاہتا، میں سانگلہ ہل تو آیا، سید بھی ہیں مسافر بھی ہیں، میں تو انہوں نہیں جانتا، میری تو اڈی پہلی ملاقات، اللہ کرے میرے جملے تو اڈی سمجھے چاہ جائے، اے میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں، سچی دسیا جے میرا مرتبہ کٹ ہو گیا، میرے تو چھوٹے بچے میرے تو بڑے بھی بیٹھے نے، میرے برابر بھی بیٹھے، میں تو اڈے سارے سامنے بدستور ہاتھ جوڑے، حالانکہ میں تو نہیں جاندہ بھی، میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، تے جے کار جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو اڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سب عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ محمد لطیف مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے، اعلیٰ علیین اللہ تعالیٰ انہوں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان و اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آپس اندر سلوک محبت اتفاق نہ عطا توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوائیا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو رہی ہے۔